الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عظیم مجاہد ختم نبوت، محب ختم نبوت، جناب پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، اسرار احمد وڑائچ، یہ وہ کچھ عرصہ قبل ایک قادیانی نواز گزرا ہے جس نے قادیانیوں کے کہنے سے قادیانیوں سے پیسے لے کر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے قادیانیت کا سیلاب اور ہماری حکمتیں عملیاں۔ اس اسرار وڑائچ پہ قادیانیت نوازی کرنے کی پاداش میں یہ نحوست پڑی کہ اس نے اپنے مرنے سے تھوڑے ہی عرصہ قبل اس کائنات کے بدترین اور غلیظ ترین شخص، ایک بہت بڑے کذاب دجال، قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان کر قادیانیت کو قبول کر لیا تھا۔ یہ مرتد ہو کر مرا۔ اس کتاب کے اندر اسرار وڑائچ نے قادیانیت کی حمایت میں بہت سی باتیں کی جس میں اس نے 53 کی ختم نبوت کی تحریک کا تذکرہ کیا اور اس تحریک کے اندر قصوروار نعوذ باللہ مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ پھر 74 کی تحریک ختم نبوت پہ معاذ اللہ تنقید کی اور کہا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا، اس موضوع کے لیے، اس ٹاپک کے لیے تحریک چلانا قائد ملت اسلامیہ، حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے 30 جون 1974 کو جو قومی اسمبلی کے اندر تاریخ ساز ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، اس عظیم قرارداد پہ بھی اس بدبخت نے تنقید کی اور یہ بھی کہا کہ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ قادیانی تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں کافر کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پھر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ 84 کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس، جسے ضیاء الحق مرحوم نے قبول کیا تھا اور جاری کر دیا تھا، جس کے تحت قادیانیوں کی ایکٹیویٹیز میں پابندی لگائی گئی، قادیانیوں کی تبلیغ پہ پابندی لگائی گئی، کسی بھی طریقے سے جو قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کرے، قادیانیت کی تبلیغ کرے، شاعر اسلامی کو استعمال کرے، اپنی دکان کے باہر یا اپنے مرزاڑے یا اپنے گھر کے باہر کلمہ طیبہ کا بیج لگائے، بورڈ لگائے، قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ لکھ کے لگائے، تو اس پر دفعہ 298C کے تحت مقدمہ ہوگا، جس کے تحت 3 سال قید ہوگی اور جرمانہ الگ سے کیا جائے گا۔ اسرار وڑائچ نے اس امتناع قادیانیت آرڈیننس کا بھی رد کرتے ہوئے یہ بکواس کی کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ چلتے چلتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے جو 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار، جس کے تحت سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے خلاف دیے گئے ان فیصلوں کو بحال رکھا اور ساتھ یہ بھی کہا، جب ایک قادیانی وکیل نے ان سے یہ کہا کہ جناب یہ تو زیادتی ہے، جب پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تو پھر پاکستان کے اندر قادیانیوں کو قادیانیت کی تبلیغ کرنے سے کیوں روکا گیا؟ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ کدھر گیا؟ جس کے جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے
اپنے فیصلے کے اندر ایک بہت اہم بات کو نقل کیا، لکھا، کہا ہاں ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے، لیکن سن لو، دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے۔ قادیانی دھوکے باز ہیں، قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، قادیانی کائنات کے غلیظ ترین کافر ہیں، خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان کے ایمانوں کو لوٹتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے۔ اسرار وڈائچ نے اپنی اس کتاب کے اندر اس فیصلے کے خلاف بھی بک بک کی۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں انشاءاللہ چند منٹوں میں کچھ بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسرار وڈائچ نے آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے وہ کتاب لکھی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اندر ہی اندر اس پہ قادیانی کام کرتے رہے۔ قادیانیوں نے بڑے وسیع پیمانے پہ اس کتاب کو پرنٹ کیا اور آپ کے حکمرانوں کو بھیجی۔ اس کتاب کو پرنٹ کیا گیا، آپ کی بیوروکریسی کو بھیجی گئی۔ اس کتاب کو پرنٹ کرنے کے بعد آپ کی ایلیٹ کلاسز، ان میں وہ کتاب بھیجی گئی۔ مجھے حامد میر صاحب نے یہ بات خود کہی، کہا صرف وہ ایک کتاب ہی نہیں، کہا مجھ جیسے کتنے سینئر جرنلسٹ ایسے ہیں، کتنے سینئر صحافی ایسے ہیں، کتنے قانون دان ایسے ہیں، کتنے بیوروکریٹ ایسے ہیں جن کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے قادیانی باقاعدہ کام کر رہے ہیں، جن کے ذہن کے اندر آہستہ آہستہ قادیانیت کے، کفر کے، ضلالت کے، خباثت کے، ارتداد کے، زندیقیت کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، علماء نے بھی سنا، کبھی جناب آپ کی حکومت کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرنا یہ زیادتی تھی۔ حمزہ علی عباسی اس نے ٹی وی پہ آ کے اس 2 ٹکے کے اینکر پرسن نے، اس 2 ٹکے کے اس زمین فروش، ایمان فروش اس صحابی نے ٹی وی پہ آ کے، آپ کو یاد ہوگا یہ بیان دیا تھا کہ جناب قادیانیوں کو کافر قرار دینا ظلم ہے، قادیانیوں کے کفر کے بارے میں یہ بات کرنا کہ وہ کافر ہیں یہ تو زیادتی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے کفر کے فتوے لگائے۔ پھر اور کئی خبروں میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں بات کو شارٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ اہم حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ اب سے نہیں، جب سے قادیانیوں کو آپ کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا تب سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور اس پہ باقاعدہ ورکنگ کی جا رہی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہاں صرف چند باتوں کا ذکر کر کے اپنی بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے الگ موضوع ہے
کہ فتنہ قادیانیت کے پس پردہ کیا محرکات تھے، فتنہ قادیانیت کو کیسے پرموٹ کیا گیا الگ موضوع ہے۔ آپ کے سب کانٹیننٹ کے اندر ظالم انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کیسے آیا تھا الگ موضوع ہے۔ کیسے مسلمان بادشاہوں سے حکومت کو چھینا گیا ہائے ہائے الگ موضوع ہے۔ کہ کیسے مغل شہزادوں کو تختائے دار پہ لٹکایا گیا الگ موضوع ہے۔ کیسے دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا الگ موضوع ہے۔ کہ مار مار کے ہڈیوں کو توڑا گیا، سور کی کھالوں میں سینے کے بعد علماء کرام کو آگ لگائی گئی، بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی غلاظت ڈال کے تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا رہا الگ موضوع ہے۔ کیسے حریت پسندوں کو دبانے کے لیے کیا کیا اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، تیل کے کڑاہوں میں زندہ انسانوں کو ڈال کے جلا دیا جاتا، ہائے ہائے جسم کے اوپر پیٹرول چھڑک کے مٹی کا تیل چھڑک کے کتنے نوجوانوں کو جلا دیا جاتا الگ موضوع ہے۔ کہ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے بوڑھے باپ کا منہ کھول کے منہ پکڑ کے خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا ہائے ہائے الگ موضوع ہے۔ پھر کیسے تیرے بر صغیر کے اندر مسلمان کے سینے سے اللہ کے نبی کی محبت کو نکالنے کے لیے، سرور کائنات کے عشق کی چنگاری کو ختم کرنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو فنش کرنے کے لیے ایک بہت بڑے غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، لائن ابن لائن، قادیان کے چمگادڑ، قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب کو کھڑا کیا گیا الگ موضوع ہے۔ اس کے پیچھے WW ہنٹر وہ انگریز بیورو کرے اس نے کیا لکھا الگ موضوع ہے۔ کہ انڈیا آفس لائبریری لندن کے اندر آج تک وہ رپورٹ موجود ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ایک شخص کو پیسہ دو، زمین دو، جگیر دو اور اس بات پہ کھڑا کرو اور اناؤنس کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے الگ موضوع ہے۔ کہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے سابقہ گورنر اور نواب سعید خان چھتاری نے اپنی ڈائری کے اندر وہ لندن کی حویلی والا جو واقعہ لکھا الگ موضوع ہے۔ کہ پھر کیسے قادیان کے چمگادڑ کو کھڑا کیا گیا الگ موضوع ہے۔ کہ مرزا قادیانی بے ایمان نے اسلام کے پیرلل ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جس کا نام اسلام رکھا گیا الگ موضوع ہے۔ کہ قادیان کے چمگادڑ کا اسلامک میک اپ کر کے مسلمان کا ایمان لوٹنے کے لیے چہرے پہ داڑھی رکھوا کے سر پہ امامہ ڈال کے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے دوسرے ہاتھ میں حدیث دے کے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے اسے انٹر کیا گیا الگ موضوع ہے۔ کہ قادیان کا چمگادڑ ساری زندگی اپنی کتابوں کے اندر پروردگار کو گالیاں دیتا رہا، سرور کائنات کی شان میں بکواس کرتا رہا، خود کو نبی کہتا رہا، خود کو رسول کہتا رہا الگ موضوع ہے۔ اس قذاب نے میرے نبی کے پیارے صحابہ کو کتنی گالیاں بکی الگ موضوع ہے۔ اس قادیان کے حرامی پلے نے میرے نبی کے پیارے اہل بیت کو کیا کیا گالیاں بکی الگ موضوع ہے۔ قرآن پاک کے اندر کیا کیا تعریفات کے طوفان کھڑے کیے الگ موضوع ہے۔
اسلام کو نعوذ باللہ کیا کیا گالیاں بکی۔ الگ موضوع ہے کہ پھر ہمارے کابرین نے اس کے خلاف کام کیا۔ الگ موضوع ہے ہمارے خطیبوں نے اپنی خطابت کی شعلہ نوائی سے قادیانیت کے خرمن میں آگ کے شعلے بلند کیے۔ الگ موضوع ہے ہمارے اہل علم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اہل قلم نے اپنے قلم کے خنجر سے قادیانیت کے کلیجے کو پھاڑا ہے۔ الگ موضوع ہے کہ ہمارے شاعروں نے اپنی رمزیہ شعر و شاعری کے ذریعے سے قادیانیت کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ ہاں ہاں الگ موضوع ہے تذکرہ کروں تاجدارے دھولا کا مجھے کئی دن چاہیے، تذکرہ چھیڑوں تاجدارے بریلی کا مجھے کئی دن چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ اور تذکرہ کروں پیر سید جماعت علی شاہ کا، اللہ کی قسم کئی دن چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ تذکرہ کروں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے کئی دن چاہیے۔ اور تذکرہ کروں قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی کا مجھے کئی دن چاہیے۔ تذکرہ چھیڑوں مولانا ابو الحسنات قادری کا، مولانا خلیل احمد قادری کا، مولانا محمود احمد رضوی کا، مولانا عبدالستار خان نیازی کا مجھے کئی دن چاہیے۔ اور دور نہ جا تذکرہ چھیڑوں اور بابا خادم حسین رضوی کا، جس نے قوم کو جگا دیا، جس نے تمہیں یہ مسئلہ سمجھا دیا، جس نے تجھے یہ کھویا ہوا سبق یاد دلا دیا، تمہیں بتا دیا ختم نبوت کے لیے اگر تمہیں مار پڑ جائے دریغ نہ کرنا، جس نے تجھے سمجھا دیا ختم نبوت کا تحفظ کرتے کرتے تجھ میں دھویں چھوڑے جائیں، تجھ میں شیئرنگ کی جائے، ہائے ہائے تیری سیڑھیوں سے تیرے گھر سے تجھے گھسیٹ کے نیچے اتارا جائے، تجھے بچوں سے تیرے گھر سے تیری بیوی سے دور کر دیا جائے، سخت سرد راتوں میں رات کے پچھلے پہر تیری رضائی پہ ٹھنڈا پانی پھینکا جائے، تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائیں، تجھے سمجھا دیا پھر بھی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہنا۔ یہ ابھی صرف میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں تفصیل سے بات عرض کیا نہیں کروں گا، میں صرف چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ کہنے کو بہت کچھ ہے، موضوعات میرے سامنے ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں بکھرے ہیں۔ آج اگر صرف میں آپ کے سامنے ختم نبوت پہ کیا کیا موضوعات ہیں، ختم نبوت کے منکرین کتنے آئے، کہاں کہاں آئے، فتنہ قادیانیت کیا ہے، آگے اس کی جزیات کیا ہیں، یقین جانے صرف ہیڈ لائنز ہی پڑھنا شروع کر دوں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، ختم نبوت میں گہری نظر ہے، فتنہ قادیانیت کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو، صرف ہیڈ لائنز ہی پڑھو، مجھے رات تو ختم ہو سکتی ہے، میری ہیڈ لائنز ختم نہیں ہو سکتی۔ اس موضوع میں کتنی وسعت ہے، اللہ کی قسم اللہ کا موضوع ہے۔ ظالم انگریز یہاں سے بھاگ گیا، لیکن اپنے کچھ پیچھے اپنا وہ حرامی پلہ یعنی کہ فتنہ قادیانیت کو چھوڑ گیا۔ الگ موضوع ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو قادیانیوں نے حد بندی کمیشن کو ان کے سامنے کیا موقف پیش کیا، جس کی بیس پہ ضلع گرداسپور ہم سے جدا ہو گیا، جس کی بیس پہ ظالم ہندو بننے کے لیے کشمیر تک پہنچنا آسان ہو گیا۔
پھر وہی ہوا کہ کشمیر ہم سے جاتا رہا. ہائے ہائے الگ موضوع ہے کہ قادیانیوں نے کشمیر کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہندو کا کیسے ساتھ دیا، کس کس دور میں ساتھ دیتے رہے. الگ موضوع ہے کہ کشمیر کمیٹی کا صدر مرزا قادیانی کا دوسرا نام نہاد بیٹا بشیر الدین محمود، قادیانیوں کا دوسرا نام نہاد خلیفہ، اسے کیوں بنایا گیا. الگ موضوع ہے کہ سر فضل حسین مرزائی نواز نے کیا کیا کتے کردار ادا کیے. الگ موضوع ہے کہ عبد الرحیم نام کا قادیانیوں کا بہت بڑا مبلغ، اسے کیسے کشمیر کمیٹی کا ہائے ہائے جنرل سیکرٹری بنایا گیا. الگ موضوع ہے پھر کیسے کشمیر کے اندر قادیانی انٹر ہوئے، اپنے مبلغین کو بھیجا گیا. کیسے تیرے کشمیری بھائیوں کا تعلق ناتا گنبد خضرا سے توڑ کے قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی سے جوڑا گیا. الگ موضوع ہے کہ علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی سے ریزائن کیوں دیا تھا. قادیانیوں کی آخر کون سی ایسی خباثت اقبال نے دیکھی تھی اسے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دینا پڑا. میں بات کو سمیٹتا ہوں. الگ موضوع ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی، وہ شیطان، وہ غیرت جس نے پوری دنیا کے اندر ہمارے سفارت خانوں میں کیسے قادیانیوں کو بھرتی کیا، جس نے بڑے بڑے کلیدی عہدوں پہ قادیانیوں کو بھرتی کیا، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. الگ موضوع ہے پھر پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. الگ موضوع ہے پھر بلوچستان میں بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. الگ موضوعات ہیں کہ پاکستان کے خلاف قادیانیوں کے رسالے الفضل کے اندر کیا کیا بک بک پرنٹ ہوتی رہی. الگ موضوع ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے قادیانی کیا کیا کام کرتے رہے، کر رہے ہیں. الگ موضوع ہے کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے کیسے قادیانی انوالو تھے. الگ موضوع ہے کہ سکوتے ڈھاکا ہوا، ہر آنکھ پرنم تھی، ہر کلیجہ پھٹا ہوا تھا، ہر دل خون کے آنسو رو رہا تھا. آج ہمارا بازو ہم سے کٹ گیا، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، ہمارے بھائی ہم سے جدا ہو گئے. ایسے حالات میں قادیان کے اندر، ایسے حالات میں ربوہ کے اندر قادیانی شہنائیاں بجا رہے تھے، حلوے کی دیگیں تقسیم کر رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے. الگ موضوع ہے کہ تیرے پاکستان کے اندر، تیرے پاکستان کی پاک فضا کو ہائے ہائے ایئر مارشل ظفر چودھری اس قادیانی خبیث نے کیسے قادیانیوں کے جلسہ سالانہ میں مرزا ناصر کو سلامی دی تھی. اور اس کی آن دی ریکارڈ ہے، اس نے یوں جھولی پکڑ کے یہ جملے بولے تھے کہ قادیانیت کا پھل پک چکا ہے، ان قریب میری جھولی میں گرنے والا ہے. پاکستان کو قادیانی سٹیٹ بنانے کے لیے قادیانی کیا کیا کرتے رہے. الگ موضوع ہے، الگ موضوع ہے عبدالسلام قادیانی خبیث جس نے پاکستان کے ایٹمی رازوں کو امریکہ کو سیل آؤٹ کیا. اس پہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کیا کہا تھا. الگ موضوع ہے، الگ موضوع ہے خلافت عثمانیہ کی تباہی پر قادیان میں بھنگڑا ڈالا گیا. ہائے ہائے کیا کیا سنو گے، کیا کیا بتاؤں. سارے موضوعات الگ ہیں. آپ کو آج سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، پروردگار کی قسم کھا کے بڑے ہی یقین سے، بڑے ہی وثوق سے اور بڑے ہی چیلنج سے، تحدی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھے کسی بندے کے بارے میں یہ ثابت کرے کہ وہ اتنا نہیں، اتنا نہیں،
اتنا خبیث تھا، اتنا نہیں، اس سے بھی بڑھ کے لعنتی تھا، اس سے بھی بڑھ کے مردود تھا۔ میری بات پہ بلیو کرنا، میں ثابت کروں گا کہ قادیانی اس سے بھی بڑا لعنتی ہے، قادیانی اس سے بھی بڑا خبیث ہے، اس سے بھی بڑا کافر ہے۔ میری بات پہ یقین کرنا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لو، اللہ کی قسم ہے آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، قادیانیت کی حرام زدگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ کی حدیں بولو جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، قادیانیت کی خباثت کا آغاز بولو وہاں سے ہوتا ہے۔ اس لیے الگ موضوعات ہیں، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، باتوں کو سمیٹتے ہوئے صرف اس اسرار وڈائز کی چند باتوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ کل میں نے کراچی میں حضرت قائد ملت اسلامیہ کے مزار مبارک پہ حاضری دی، وہاں پہ گیا، فاتحہ پڑھی، شاید آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، ابھی یوٹیوب پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، کراچی میں لاکھوں میں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی۔ میں نے ویڈیو پہ جا کے قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تو آپ کے مشن پہ کار بند رہنے کا وعدہ کیا، اور میں نے بتایا کہ نورانی صاحب آپ کے اس تحریک ساز قرارداد کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس کے بعد اس کے ثمرات کیا کیا سامنے آئے۔ وہ مرتد تو کہتے ہیں نا، اس کے نقصانات ہوئے، قادیانیوں کے خلاف جو جو کام کیا گیا 74 میں، 84 میں، 53 میں، کہا اس کے نقصانات ہوئے۔ میں نے قبلہ نورانی صاحب سے ہاتھ جھوک کے عرض کی کہ حضرت آپ کے اس عظیم کارنامے سے فائدہ کیا ہوا؟ صرف 2-3 فائدے میں پیش کر کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ قادیانیوں کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سر ظفر اللہ خان قادیانی بے ایمان نے پاکستان کے دنیا بھر کے سفارت خانوں میں قادیانی بھرتی کیے تھے۔ یہی وہ شیطان تھا جس نے باقاعدہ آپ کی گورنمنٹ اور پاکستان سے اس بات کی اپروول لی تھی کہ ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا کے اندر جو جاتے ہیں ہمیں اس پہ فنڈز دیے جائیں۔ ذرا توجہ سے بات سننا، ختم نبوت کی اس تحریک کا فائدہ، قادیانیوں کو کافر قرار دیے جانے کا فائدہ کیا ہوا کہ قادیانی کہتے تھے چونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ حکومت کے اندر خود کو مسلمان شو کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ہر سال قومی خزانے سے اور تیرے پیسے سے پوری دنیا کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کی جاتی۔ قادیانی پاکستان سے اپنے مبلغین کو تیار کر کر کے سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے قومی خزانے سے پیسے دے دے کے ان حبیشوں کو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے روانہ کرتے۔ جب یہ عظیم فیصلہ آیا 7 ستمبر کو، یہ عظیم فیصلہ آیا، اس کے بعد پوری پاکستان کے بچے کی آنکھیں کھل گئی اور قادیانیت کی اس حقیقت کا سب کو معلوم پڑ گیا کہ یہ اسلام کی تبلیغ نہیں تھی بلکہ کفر کی تبلیغ تھی۔ فائدہ ہوا نقصان؟ بولو ساتھ ہو نا، فائدہ ہوا نقصان؟ فائدہ ہوا۔ دوسری بات، قادیانی چونکہ ازل سے ہی، پہلے دن سے ہی ان کی فطرت میں خباثت ہے، ان کی فطرت میں ضلالت ہے۔ قادیانی پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو قادیانی صوبہ، قادیانی ملک بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، کتنوں کی آنکھیں کھل گئی، ہر بندہ الرٹ ہو گیا،
جس بھی محکمے کے اندر سپوز 80 مسلمان ہیں، ایک قادیانی ہے، 80 مسلمان الرٹ ہو گئے کہ یہ قادیانی سانپ ہے، یہ قادیانی کافر ہے، یہ قادیانی مرتد ہے، باقی مسلمان اس قادیانی سے الرٹ ہو گئے، جبکہ پہلے ایسا بولو، پہلے ایسا پھر کیا ہوا؟ کتنے قادیانی، کتنے جنہوں نے یہ فیصلے کے بعد جب اس پہ یہ دیکھا آخر وجہ کیا ہے، پوری امت ایک طرف، پورے پاکستان کے علماء، مشائخ، اہل اللہ، نیک لوگ ایک طرف اور ہم ایک طرف، اور قومی اسمبلی میں کئی دن تک جو بحثیں ہوئیں، یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے، جس کی تیاری ہمارے علماء کرام کرواتے تھے، اس نے قومی اسمبلی میں جب قادیانیوں کی کتابیں کھولی، وہ کتابیں جن میں خبیثوں نے نعوذ باللہ پروردگار کو گالیاں بکی تھی، وہ کتابیں جن میں خبیثوں نے اللہ کے نبیوں کو گالیاں دی، نبی پاک کے صحابہ اہل بیت کی شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں کی تھی، جب قادیانیوں نے اس بات پہ ریسرچ کرنا شروع کی کہ دیکھے تو صحیح وجہ کیا ہے، سوچے تو صحیح وجہ کیا ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار کیوں دیا گیا، جب تحقیقات کی عام توجہ، عام دی ریکارڈ ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں قادیانیوں نے قادیانیت پہ تھوک کر اسلام قبول کر لیا۔ فائدہ و نقصان بولو۔ پھر ایک اور بات سنو، اس سے قبل، فیصلے سے قبل صورتحال یہ تھی، کتنے ضمیر فروش، ایمان فروش، ایمانوں کے سودے کرنے والے، کتنے ایسے نام نہاد بغیرت مسلمان ایسے تھے، نام نہاد مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنی بچیاں قادیانیوں کو رشتے کے لیے دی ہوئی تھی۔ ایک دو نہیں، آپ اس پہ تحقیقات کریں، میرا پورا ایک آرٹیکل ہے، میں نے بڑی تفصیل سے ان موضوعات کو اس کے اندر بیان کیا ہے کہ کتنے فائدے ہوئے۔ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان نوجوان اپنی بچیاں قادیانیوں سے شادی کے لیے بیاہ دیتے، اور اکثریت کی صورتحال یہ تھی، یہ سمجھا جاتا جس طرح ہمارے ہاں فرقے ہیں، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لوگ سمجھتے، جوہلا سمجھتے کہ قادیانی بھی ایک فرقہ ہے، تو بطور فرقے کے اس کو لے کر اپنی بچیاں قادیانیوں کو دے دیتے، تباہ کر دیتے، ان کا ایمان برباد کر دیتے۔ یقین جاننا، جب یہ فیصلہ آیا، آسمان کی بوڑھی آنکھ نے یہ منظر دیکھا، ایک دو نہیں، ہزاروں عورتیں اپنے بڑے بڑے بچے لے کے، ہزاروں مائیاں، ہزاروں بوڑھی عورتیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے قادیانیت میں تھوک کے واپس آ گئی، کیونکہ ان کی شادی قادیانیوں سے ہو چکی تھی، انہیں معلوم پڑ گیا، ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اب تو حکومت بھی یہ کہتی ہے، اب تو گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ میں تو مسلمان کی بچی ہوں، مجھے 50 سال پہلے، مجھے 70 سال پہلے ہائے ہائے قادیانی سے بیاہ دیا گیا تھا، ان کی آنکھیں کھل گئی۔ ایک دو نہیں، تیرے وطن کے اندر ہزاروں نکاح ٹوٹے، اور ان عورتوں نے قادیانیت پر تھوک کر پھر سے اسلام قبول کر لیا۔ بہت سی وجوہات میں بات کو کلوز کرتا ہوں، آپ کو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس پہ باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے، اس پہ باقاعدہ ورکنگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو پھر سے مسلمان قرار دے دیا جائے۔ نعوذ باللہ، پاکستان کے اندر ختم نبوت کے قوانین کو چینج کر دیا جائے، ناموس رسالت کے قوانین کو ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے، علماء سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے اسلام کی حفاظت بھی کریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری بھی کریں گے، ناموس رسالت کی چوکیداری بھی کریں گے، پاکستان کے آئین کی حفاظت بھی کریں گے۔
انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنے آئے پیا دے دے سندر پیندیاں مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹری ملنی ہے رہن بدلے جنہوں نہ کوئی بوے نہ باریاں نے، جنج ہنجواں تھی ڈکی آن ویڑے اندر روح دیا ہو یا تیاریاں نے، جیرے کہندے سن نال مرانگے تیرے اج اوناری بازیاں ہاریاں نے، جدو خزانے چمن وچوال کھولے ہائے ہائے سوچ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، ہونا ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، جدو خزانے چمن وچوال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹ ہے جگ سارا، سچیاں سونے کملی والے دیاں یاریاں نے۔ اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بہت